نہیں آپ نے جس بات کی نشاندہی کی جانب صاحب کے شعر کی صورت کے شہر خرابی میں غم عشق کے مارے زندہ ہیں یہی بات بڑی بات ہے پیارے. چلے زندہ تو ہیں ڈاکٹر صاحب, صرف زندہ ہونا کافی ہے. میرا سوال یہ ہے, دوسری جانب انہوں نے تبدیلی کا ذکر کیا, سوچ میں تبدیلی آ گئی, اور ڈاکٹرز خصوصی طور پر مسیحا, چاہے وہ معاشرے کے مسیحا ہوں, چاہے وہ روح کے مسیحا ہوں, چاہے وہ جسم کے مسیحا ہوں. مجھے پروین شاکر کا شعر یاد آ گیا, اس نے جلدی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. ہمارے معاشرے کی, ہمارے ملک کی, ہمارے ریاست کی پیشانی پر کون, کب اور کیسے ایسا ہاتھ رکھے گا کہ تاثیر روح تک پہنچے, یا ہمارے قائد کی روح تک پہنچے, یا جالب صاحب کی روح تک ہی پہنچ جائے؟ کوئی ایسے ہی کو آپ کو بنت نظر آ رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم اپنی بات چیت اس فکرے تک محدود رکھیں کہ حبیب جالب صاحب کی جمہوریت کے لیے کیا خدمات تھیں, تو میرا خیال ہے حبیب جالب صاحب کی جو سیاست اور سوچ اور نظریہ ہے اس میں کچھ ابہام بچ جائے گا. کیونکہ جس جمہوریت کی جالب صاحب بات کر رہے تھے وہ در حقیقت سرمایہ دارانہ جمہوریت نہیں تھی. ان کا پولیٹیکل پروگرام صرف یہ نہیں تھا کہ ان کی سیاسی سوچ, ان کا نظریہ محض یہ نہیں تھا کہ جرنیل ہٹ جائیں اور الیکشن کروا دیں, بلکہ ان کی مخالفت اس پورے کے پورے طبقاتی نظام کے خلاف. سرمایہ داری نظام کو, جاگیرداری نظام کو وہ ایک ایسا نظام سمجھتے تھے اور کھل کر کہتے تھے کہ جس کے نتیجے میں غریب محنت کش لوگوں کا استحصال ہوتا ہے, ان کی زندگی برباد ہوتی ہے. اور لہذا جمہوریت ان کے لیے ایک قدم ضرور تھا اس منزل کی طرف جس میں کہ عوام الناس کا استحصال ختم ہو. اسی لیے انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ترقی پسند سیاست, بائیں بازو کی سیاست, سوشلسٹ سیاست, مارکسی سیاست کے ساتھ جوڑ کر رکھا. ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ یہ جو شب کے ایوانوں میں ایک ہلچل, ایک حشر بپا ہے, یہ جو اندھیرا سمٹ رہا ہے, یہ جو اجالا پھیل رہا ہے, یہ جو ہر دکھ سہنے والا دکھ کا مداوا جان گیا ہے, مظلوموں مجبوروں کا غم یہ جو میرے شعروں میں ڈھلا ہے, یہ جو مہک گلشن گلشن ہے, یہ جو چمک عالم عالم ہے, مارکسزم ہے, مارکسزم ہے, مارکسزم ہے, مارکسزم. تو انسانی تاریخ میں, صرف ہماری تاریخ میں نہیں, تمام انسانی تاریخ میں کئی عظیم لوگ آئے گزرے, انہوں نے غریبوں کے لیے, مظلوموں کے لیے, محکوموں کے لیے جدوجہد کی. اور میں تو اس بندے کو عظیم مانتا ہوں جس نے محکوموں کے لیے جدوجہد کی. فرعونوں کو اور دوسروں کو تو میں عظیم نہیں مانوں گا, جنہوں نے امیروں کے لیے اور حکمرانوں کے لیے جدوجہد کی ہو. تو مگر اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو کیا کیا صحبتیں نہیں اٹھانی پڑی, کیا کیا مصیبتیں نہیں برداشت کرنی پڑی. اور کچھ اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے, بیشتر تو اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہوئے. جس طرح حامد صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ جس مشن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ تو مکمل نہیں ہوا. الیکشن تو ہو رہے تھے 1990 کی دہائی میں, جس عرصے کی وہ بات کر رہے ہیں, مگر الیکشن ہی تو صرف مسئلہ نہیں تھا نا. تو اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا, کوڑے بھی مارے گئے, ان کو مطلب ہے ہر زد و کوب کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی. اور جب ان کی وفات ہو گئی, سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر ان کا جو انقلابی پیغام تھا اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا کہ بڑے بیبے لوگ تھے. ان کے شعر بھی سنائے جانا کہ وہ جو جاؤدہ کے تیسرے بیٹے تھے, ان اپنے جلسوں میں وہ اپنے ان کے شعر بھی سناتے تھے. مگر اصل معاملہ وہی ہے کہ جناب ایک ایلیٹ ہے جو پاکستان میں حکمرانی کرتی ہے. میں بھی اس ایلیٹ سے ہوں, میں بھی اسی ایلیٹ سے ہوں. میرے دادا جو تھے وہ چیف جسٹس سے سب جانتے ہیں, مگر میں اس ایلیٹزم کے خلاف ہوں. کیونکہ وہ ایلیٹ جو ہے اس نے اس ملک کے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. یہ جو مہنگائی, بے روزگاری, یہ جو مسائل ہمیں آج پاکستان میں نظر آتے ہیں,
ہر اکانومسٹ, ہر پولیٹیکل سائنٹسٹ, ہر اینالسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ایلیٹ کیپچر ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایلیٹ کیپچر کو ختم کرنا ہی اصل میں حبیب جالب کا اصل پیغام تھا, اور اسی لیے حبیب جالب کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں اور کل بھی زندہ ہیں. مجھے کوشچن ہونا چاہیے. کوشچن ہوگا. ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب سے میرا سوال ہے, 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. نمبر 1 تو یہ کہ کل حبیب جالب شاعری پڑھتے تھے محنت کشوں کی, آج حکمران پڑھتے ہیں حبیب جالب کی شاعری, جبکہ محنت کشوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جالب کون ہے. نمبر 2 یہ کہ کیا جاگیرداری کی موجودگی میں جمہوریت ممکن ہے؟ تھینک یو. بہت شکریہ. کوئی کہہ رہے ہیں میرے بہت سوال ہے, یہی سوال ہے, یہی سوال. جی بالکل, جاگیرداری نظام جب تک قائم رہے گا پاکستان کے اندر, تو پاکستان کے اندر کبھی بھی عوامی جمہوریت, عوام کی جمہوریت, عوام کے لیے جمہوریت اور عوام کی اپنی جمہوریت نہیں ممکن ہے. اور یہ سبق صرف پاکستان سے ہمیں اخذ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر جب جمہوریت نے اپنا سب سے پہلے حسن دکھایا, تو سب سے پہلا قدم ہی ان کا یہ تھا فرانس کے اندر, فرانسیسی انقلاب کے دور کے اندر, کہ انہوں نے جاگیرداری نظام کو ختم کیا. اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا کہ فرانس ایک ریپبلک بنے جس طرح وہ بنا. اور پھر سارے یورپ نے اکٹھے مل کر فرانس کو کچلنے کی کوشش کی, اور فرانس نے ان سب کا مقابلہ کیا اور پورے یورپ کی سب بادشاہتیں توڑی, اور پھر جا کے یورپ کے اندر جمہوریت کی کرن جو ہے وہ پھیلی. تو پاکستان میں بھی معاملہ یہ ہے, اور میں انتہائی معذرت سے اور احترام سے اپنے دوستوں سے یہ کہوں گا جو مین اسٹریم بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے اندر ہیں, وہ یہی بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈکٹیٹرز کے خلاف بہت ساری پارٹیوں نے یہاں پہ اسٹرگل کی ہے, اور انگلیاں نہیں کٹائیں, سر کٹائے ہیں. یہ بات حقیقت ہے, ہمیں بھی تسلیم کرنی چاہیے. بٹ کوشچن یہ ہے کہ وہ جو طبقاتی نظام ہے اس کے خلاف کیا یہ سیاسی پارٹیاں آج واقعی کوئی اسٹرگل کر رہی ہیں؟ تو میرا جواب ہے کہ نہیں کر. اب دیکھیں نا, تحریک انصاف ہے, تو تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں پولیٹیکلی پرسیکیوٹ کیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو پولیٹیکلی پرسیکیوٹ کیا گیا. اس سے پہلے مسلم لیگ نون تھی, تو وہ کہہ رہے تھے ووٹ کو عزت دو, ہمارے خلاف پولیٹیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے ڈان لیگز وغیرہ کے بعد. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف شدید پولیٹیکل پرسیکیوشن ہو رہی تھی. پورے کے پورے زیادہ دور کے اندر جو اسلامائزیشن سو کال پروسیس تھا, وہ بیسکلی بھٹوازم کو توڑنے کا پروسیس تھا, بائیں بازو کی سوچ کو توڑنے کا پروسیس. وہ خالد جاوید جان صاحب بھی مجھے نظر آ گئے ہیں, اس زمانے میں جیل بھی بیٹھے تھے, بازو بھی ان کی توڑتی تھی, ایکسیٹرا. تو اس میں کوئی شک نہیں. مگر آج کا سوال یہ ہے سر, وہ یہ ہے کہ دیکھیں الیکشنز ہو رہے ہیں پاکستان, ایک تسلسل سے ہو رہے ہیں. جب مشرف بھی آیا اس کو بھی کوئی چھوٹے موٹے الیکشنز کروانے پڑے, اس کو بھی کوئی لبادہ اڑنا پڑا, کافی کو سامنے لے آیا وغیرہ وغیرہ, ایم کو سامنے لے آیا, کیونکہ پبلک نے یہ بات اب قبول کر لی. یہ اس آرگیومنٹ کو ہم جیت چکے ہیں, جس طرح شامی صاحب نے کہا, یہ آرگیومنٹ ہم جیت چکے ہیں کہ حکومت صرف بنے گی تو پبلک کے ووٹ سے بنے گی. دس آرگیومنٹ از آلریڈی ون. جو چیز آلریڈی آپ جیت چکے ہیں اس پہ بار بار ایمفسائز کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. جس آرگیومنٹ کو جیتنے کی آج ضرورت ہے, جس دلیل پر ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, وہ وہی ہے جو میرے ساتھی نے سوال اٹھایا کہ یہ طبقاتی نظام ختم. جمہوریت صرف ایک ہمارے لیے قدم تھا اس منزل کی طرف کہ ہم نے اس طبقاتی نظام, اس ظلم و جبر کا خاتمہ کرنا ہے, اس معاشی استحصال کا خاتمہ کرنا ہے جو عوام کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, محنت کشوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ اصل میں جو ہے. اور جب وہ ہوگا جب یہ جو انگریزوں کی بنائی ہوئی ایلیٹ اور فوج کی تحفظ, فوج اس ایلیٹ کو تحفظ دیتی ہے, جب یہ ایلیٹ ختم ہوگی تو پھر آپ دیکھیں نہ صرف جمہوریت, نہ صرف الیکشن, نہ سیاسی پارٹیاں, نہ صرف میڈیا, نہ صرف قانون, پورے پاکستان کی ثقافت, ہمارے آپس کے رشتے, تمام ہمارے نظریات, یہ سب چیزیں تبدیل ہوں گی جب یہ جاگیرداری نظام اور سرمایہ داری نظام ٹوٹے.